الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق اللہ العظیم. اوپر کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عمدہ چیز کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا فرمایا. جب انسان کے دل میں ادعیہ پیدا ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تو کبھی شیطان اپنا کام کرنے کے لیے وسوسہ ڈالنے کے لیے دل میں آ جاتا ہے اور اس وقت یہ دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ کہیں میں راہ خدا میں مال کو خرچ کروں گا، اپنی کمائی کو اللہ کے راستے میں دوں گا تو اس کی وجہ سے کہیں فقر نہ آ جائے، کہیں میرا مال کم نہ ہو جائے، کہیں میں فقیر نہ بن جاؤں. ایسے ایسے وسوسے اور ایسے ایسے خیالات دل میں ڈالتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر کا وعدہ کرتا ہے اور تم کو بری بات کا حکم فرماتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے. اور اللہ وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں. جہاں یہ خیالات دل میں آئے، شیطانی خیالات جب دل میں اور وسوسے آئے تو فوراً اللہ تبارک و تعالی کا یہ وعدہ ہمارے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہمیں جو ہے مغفرت کا اور فضل کا اللہ وعدہ فرماتا ہے. اور اللہ بڑی وسعت والے ہیں، اللہ جاننے والے ہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ صبح کے وقت دو فرشتے اعلان فرماتے ہیں اور ایک دعا فرماتے ہیں. ایک فرشتہ یہ کہتا ہے اللہم اعطِ منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو تو زیادہ عطا فرما. اور دوسرا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے اللہم اعطِ ممسکا تلفا، اے اللہ تو روکنے والے کے مال کو تباہ و برباد فرما. تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں دینے کا وعدہ فرماتا ہے. اللہ نے سبق میں خود قرآن میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله
اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلہ، یعنی اللہ 700 گنا عطا فرماتا ہے ایک پیسہ خرچ کرنے پر. اللہ جس کو چاہتا ہے اور اضافہ فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے، فضل کا وعدہ فرماتا ہے. تو ہمیں اللہ کے وعدے پر یقین ہونا چاہیے. اور دیکھو اللہ کے خزانے میں کبھی کمی ہونے والی نہیں. اللہ تو بڑی وسعت والا ہے، اللہ خوب عطا کرتا ہے. جتنا بھی اللہ عطا کرے کبھی اس کے خزانے میں کمی ہونے والی نہیں ہے. ہمیں اللہ کے وعدے پر یقین کس کو ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان وعدوں پر ایمان کس کو ہوتا ہے؟ یؤتی الحکمۃ من یشاء، جس کو چاہتا ہے دانائی عطا فرماتا ہے. اور جس کو دانائی عطا کی گئی بس اس کو خیر کثیر بہت ساری بھلائی عطا کی گئی. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں حاصل کرتے ہیں مگر عقل مند لوگ. اللہ کے وعدوں پر یقین اس کو ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی عقل سلیم عطا فرماتا ہے. اللہ حکمت اور دانائی جس کو عطا فرماتا ہے. اور ہر کس و ناقص کو حکمت اور دانائی ملا نہیں کرتی، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو حکمت اور دانائی عطا فرماتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو تفقہ فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے. حکمت کی تفسیر ایک تفقہ فی الدین سے عطا کی گئی ہے کہ تفقہ فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ، دین میں گہرائی، معاملے کو سمجھنا، معاملے کو سنجیدگی سے نمٹانا، یہ ساری باتیں حکمت کے اندر آتی ہیں. ایک اور جگہ حکمت کی تفسیر کی گئی ہے راس الحکمت خشیت اللہ، کہ حکمت کی جڑ اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر ہے. یا حکمت کی تشریح اور تفسیر اللہ کی خشیت اور اللہ کے ڈر سے کی گئی ہے. کہیں حکمت کی تشریح اعمال صالحہ سے کی گئی ہے، کہیں حکمت کی تشریح علم نافع سے کی گئی ہے. حکمت کی بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں لیکن سارے قریب قریب ہیں. الفاظ الگ ہے، تعبیرات کا فرق ہے، ورنہ مرجع اور انجام کے اعتبار سے سارے معانی کا مفہوم ایک ہے. تو اللہ تبارک و تعالی تفقہ فی الدین عطا فرماتا ہے، خشیت عطا فرماتا ہے. اور جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنی خشیت عطا فرمائے، جس کو اللہ تبارک و تعالی تفقہ فی الدین عطا فرماتا ہے، سمجھو کہ بڑا خیر کثیر اس کو عطا کیا گیا، بہت ساری بھلائیوں سے نواز دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی جس کو حکمت عطا فرماتا ہے، بہت سی بھلائیوں سے نوازتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو کھول دیتے ہیں، اس کے دل کو دین کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کو شرح صدر عطا فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکمت عطا فرمائی تھی، تفقہ فی الدین عطا فرمایا تھا. ایک موقع کی بات ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ایک طبقہ کھڑا ہوا جس نے زکات کا انکار کر دیا، اور وہ کہنے لگا کہ ہم تو زکات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو ہم کس کو زکات دیں، ہم زکات اب دے دیں گے. مطلب زکات اس وقت تک فرض تھی جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تب تک. ایک طبقے نے یہ کہہ کر زکات دینے سے انکار کر دیا کہ ہم اب بیت المال کو زکات نہیں دیں گے، بلکہ ہم زکات اپنے درمیان ہی تقسیم کر دیں گے، اپنے اعتبار سے ہم زکات کو تقسیم کر دیں گے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ معاملہ دیکھا
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جہاد کا اعلان فرما دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اعلان فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی، بڑی بڑی شخصیتیں موجود تھی، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہ جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ جہاد کا اعلان فرما رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں جب تک دین کی کسی ایک بات کا انکار کریں گے تب تک میں ان کے ساتھ جہاد کرتا رہوں گا اور لڑتا رہوں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، اے ابوبکر آپ کیسے ان کے ساتھ لڑنے کا اور قتال کا حکم فرماتے ہیں، جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے جو نماز قائم کرے تو نماز کے قائم کرنے والوں کے ساتھ قتال نہ کیا جائے، جو صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، نماز کو ادا کرتا ہو، اس کے ساتھ قتال نہ کرے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ تو نماز پڑھنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرح صدر نہیں ہو رہا تھا، لیکن حضرت ابوبکر ڈٹے رہے کہ نہیں، جو دین کی کسی ایک حکم کا انکار کرے گا، میرے دین نماز کا اور زکات دونوں کا حکم برابر ہے، جس طریقے سے منکر صلاۃ کو کافر کہا جاتا ہے اس کے ساتھ قتال کرنے کا حکم ہے، اسی طریقے سے منکر زکات کا جس کے ساتھ بھی قتال کیا جائے گا۔ بہرحال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے پر ڈٹے رہے، اس بات پر ڈٹے رہے۔ شروع میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شرح صدر نہیں تھا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات کھول دی، ان کے دلوں میں بھی یہ بات ڈال دی، ان کو بھی شرح صدر ہو گیا۔ اسی طریقے سے جب قرآن کریم میر مولا کے موقع پر 70 قرہ شہید ہوئے، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب قرآن کے لکھنے کا حکم فرمایا اور قرآن لکھنے کا کہہ رہے ہیں، اس وقت ابتدا میں تو حضرت عمر بھی منع فرما رہے ہیں، جب حضرت زید بن ثابت کو حکم کر رہے ہیں تو حضرت زید بن ثابت بھی منع فرما رہے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا کہ نہیں، اس کو لکھنا چاہیے اور قرآن کریم کی حفاظت ضروری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا شرح صدر عطا فرمایا کہ حضرت ایک وقت وہ آیا کہ سارے انکار کر رہے تھے اور حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر ڈٹے رہے اور جمے رہے۔ اگر زید بن ثابت فرما رہے ہیں کہ مجھ سے لکھنے کا کہہ رہے ہیں، جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا تھا وہ میں کیسے کروں، جس کام کو یعنی صحیفوں کے اندر جو جمع کرنے کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، وہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو کام نہیں ہوا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں تو صرف جو الگ الگ قرآن کریم چمڑوں پر کئی کاغذوں پر وہ سارا جمع کیا گیا تھا، باقاعدہ شکل کے اندر صحیفے کی شکل کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں وجود میں قرآن نہیں آیا تھا، اور یہ کام حضرت ابوبکر نے نہیں کیا۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں میں وہ کام کیسے کروں، لیکن حضرت عمر اس وقت ڈٹے رہے تھے۔ تو حضرت زید بن ثابت فرمائے اللہ نے میرے دل کو کھول دیا اور شرح صدر عطا فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی حکمت کی باتوں کو، دین فہمی کو اللہ تبارک و تعالی سینوں میں ڈالتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ صرف کتاب کے چند الفاظ پڑھ لینے کا نام یہ حکمت نہیں ہے، صرف کتاب پر اپنے آنکھوں کو گزار دینے کا نام حکمت نہیں ہے، بلکہ حکمت یہ ہے کہ ان الفاظ کو اپنے سینوں میں اتارے اور ان الفاظ کو سینوں میں اتار کر اس کے مطابق اعمال کو اپنے اعضاء سے ادا کرے۔ پھر یہ بھی کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت کیا تھی، ہر جگہ ایک ہی حکم کو،
ہر جگہ ایک ہی بات کو چلا رہے نہیں، موقع اور محل جس کو کہتے ہیں موقع شناسی، مردم شناسی، وقت شناسی، یہ ساری باتوں کو جان کر کسی کے سامنے ایک حکم کو سمجھانا، کسی کے سامنے دین کی بات کو سمجھانا، یہ بھی حکمت کے اندر داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان اس دین کے پیچھے محنت کرتا رہتا ہے اور اعمال میں رچتا رہتا ہے، بستا رہتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا رہتا ہے، تب جا کر اللہ سینوں میں اس بات کو کھولتا ہے۔ تو اسی کو قرآن کریم میں فرمایا گیا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ ہاں، یہ نصیحت کون حاصل کرتے ہیں؟ عقل مند لوگ، سمجھ والے لوگ یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے جس کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، ورنہ اگر تم سرسری نگاہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو اور احکام کو تم دل کی آنکھ سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین فہمی نصیب فرمائے، حدیث فہمی اور قرآن فہمی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آگے ایک عام حکم دیا گیا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ۔ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو یا جو کچھ بھی تم نظر مانو، بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جو معمولی سے بھی تم خرچ کرو یا زیادہ خرچ کرو، چاہے مال کی شکل میں تم خرچ کرو، زکات کی شکل میں خرچ کرو، نفلی صدقے کی شکل میں خرچ کرو، غلہ اناج کی شکل میں خرچ کرو، پیسوں کی شکل میں خرچ کرو، کپڑوں کی شکل میں خرچ کرو، یعنی محتاج کی ضرورت جس چیز لائق سے ہے وہ ساری ضرورتیں جتنی بھی ہے وہ ساری ضرورتیں تم اپنے اعتبار سے پوری کرو، یا تم اپنے کوئی نظر مانو، کوئی منت مانو، یہ ساری باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم نے یہ خرچ جو کیا ہے، یہ منت مانی ہے، وہ خرچ تم نے جو اللہ کے راستے میں کیا ہے وہ کس نیت سے کیا تھا، کس کو بتانے کے لیے کیا تھا، اللہ اس کو جانتا ہے۔ ہمارے ظالمین من انصار، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو سن کر بھی اللہ کے احکام اس کے سامنے آئے، ان احکام اس کے کان میں پڑنے کے باوجود بھی وہ راستے سے ہٹا ہوا ہے، وہ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، روگردانی کرتا ہے، تو اللہ ایسے ظالموں کا مددگار نہیں ہے۔ ان تم صدقات فنعمائی، اب خرچ کرنا بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر بھی لوگ خرچ کرتے ہیں، اور بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھپا کر خرچ کرتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ظاہر میں تو سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا کنجوس اور بخیل ہے، لیکن اتنا چھپ کر خرچ کرتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں، کوئی جانتا نہیں۔ تو ضرورت اگر ظاہر میں خرچ کرنے کی ہو، اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر میں خرچ کر کے لوگوں کو ترغیب دینا مقصود ہوتا ہے کہ مجھے دیکھ کر بھی لوگ خرچ کریں، چاہے بدنی شکل میں اعمال ہو یا مالی شکل میں خرچ کرنا ہو۔ بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے بتلا کر، تو اگر مقصود اور نیت یہ ہے اس کی تاکہ مجھے دیکھ کر لوگ عمل کرنے والے بن جائیں، میرے خرچ کو دیکھ کر لوگ خرچ کرنے والے بن جائیں، تو اس طریقے کا صدقہ کرنا بھی بہتر ہے، اس طریقے سے بھی صدقہ کیا جائے۔ ان تم جو صدقات، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو گے فنعما ہی، تو وہ بہتر ہے، اور اگر تم اس کو چھپاؤ اور اس کو فقراء کو دو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اگر تم چھپا کر دو ظاہر نہ کر تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہارے گناہ کو مٹائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ظاہر میں خرچ کرنے کے مقابلے میں چھپ چھپا کر خرچ کرنا یہ بہتر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس طریقے سے خرچ کرو
کہ اپنے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. جیسے بخاری شریف مسلم شریف کی روایت کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کل عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 7 طرح کے لوگوں کو، 7 لوگوں کو نہیں، 7 طرح کے لوگوں کو اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا. ان 7 طرح کے لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہے جس نے راہ خدا میں اس طرح خرچ کیا، اپنے دائیں ہاتھ سے اس طرح خرچ کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ اپنے اڑوس پڑوس والے کو بھی پتہ نہیں کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیا بائیں ہاتھ، یعنی اس نے نہایت ہی چھپا کر اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کیا. تو جو صدقہ کو چھپا کر کرتا ہے، اب ظاہر بات ہے کیوں فضیلت اس کی اتنی ہے؟ اسی لیے کہ ظاہر میں خرچ کرنے کی صورت میں کبھی اس کے دل کے اندر ریا آ سکتی ہے، دکھلاوا کا شائبہ آ سکتا ہے کہ کہیں کوئی مجھے سچی، کہیں کوئی مجھے خرچ کرنے والا اللہ کے راستے میں کہہ دے، اس لیے چھپ چھپا کر کوئی نہ دیکھے ایسے وقت میں خرچ کرنا کہ دل میں بالکل ریا ہی نہ آئے، یہ ایک اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے. تو چھپا کر خرچ کرنے کی فضیلت زیادہ ہے. اور مال، اب ظاہر بات ہے جب خرچ کرنے کی اتنی فضیلت زیادہ ہے تو روک کر رکھنے کی کراہت کتنی ہوگی، برائی کتنی ہوگی. اللہ کے راستے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اللہ سے بھی قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے، لوگوں سے بھی قریب ہے اور جہنم سے دور ہے. اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والا یہ اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم سے قریب ہے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ جنت میں سخاوت نامی ایک درخت ہے، اس درخت کا نام ہی سخاوت ہے، جس کی ٹہنیاں جنت کے باہر پھیلی ہوئی ہے. اب جو شخص اس ٹہنی کو، سخاوت نامی درخت کی ٹہنی کو پکڑتا ہے تو وہ ٹہنی اس کو ضرور جنت کے اندر لے جا کر چھوڑتی ہے. اسی طریقے کا ایک درخت جہنم میں بھی ہے، بخیل نامی. اس درخت کی ٹہنیاں جہنم سے باہر پھیلی ہوئی ہے. جو شخص اس بخیل نامی درخت کی ٹہنی کو پکڑتا ہے تو بخیل نامی درخت کی ٹہنی اس کو جہنم میں لے جا کر ضرور چھوڑتا ہے. اس لیے ہمیں سخاوت والے درخت کی ٹہنی کو پکڑنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، تو فائدہ کیا ہوگا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا؟ چاہے ظاہر میں للہیت کے ساتھ خرچ کرے یا چھپ کر خرچ کرے، اس کا فائدہ یہ ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو مٹائے گا. ہاں فائدہ ہمارا ہی ہوگا، ہمارے گناہ مٹیں گے، ہمارے سیئات اللہ تبارک و تعالی مٹائیں گے، اللہ ہمارے سیئات پر پردہ ڈالیں گے. اس لیے راہ خدا میں خرچ کرنے سے دریغ نہ کرنا چاہیے، دور نہ رہنا چاہیے، بلکہ جتنی استطاعت ہو، یہ نہیں کہ ہم 1,00,000 2,00,000 خرچ کر ڈالیں، ہماری حیثیت سے زیادہ خرچ کر ڈالیں، یہ نہیں. ہاں حدیث شریف میں اس کی بھی برائی آئی ہے کہ ایک شخص اپنے عیال اور اپنے بال بچوں پر تو خرچ نہیں کرتا، اس کے بال بچے بھوکے مرتے ہیں اور لوگوں کو لٹاتا ہے اور لوگوں پر خرچ کرتا ہے. یا بیوی بچے بھوکے ہیں، بیوی بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ان پر کوئی خرچ نہیں کرتا اور ناموری اور اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے فلاں جگہ لگاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو ناپسند فرماتا ہے، تو وہ شخص گنہگار ہوتا ہے. ایسے خرچ کرنے پر ثواب نہیں بلکہ گناہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم جو کچھ اعمال کرتے ہیں اللہ کو سارے اعمال کی خبر ہے. اگر ظاہر میں خرچ کرتے ہیں، چھپ کر خرچ کرتے ہیں، کیا خرچ کرتے ہیں، ساری باتوں کی اللہ تبارک و تعالی کو خبر ہے. حساب دینے والا، یہ حساب لینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے.
جو حساب لینے والا ہے ہمارے دل کی اور سینوں کی باتوں تک کو جانتا ہے، ہمارے نیتوں اور ارادوں تک کو جانتا ہے کہ ہم نے کس ارادے سے کس نیت سے خرچ کیا ہے، وہ سارا اللہ جانتا ہے۔ اس لیے حساب لینے والا تو پل پل کی خبر رکھنے والا ہے، پل پل کا اس کو علم ہے، لہذا ہم لوگوں سے چھپا کر اپنی نیتوں کو خراب کر کے خرچ کرے یا لوگوں کو چھپا کر اپنی صاف نیتوں کے ساتھ خرچ کرے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن پورا اللہ حساب ہم کو دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔